یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے خصوصی سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جاوید نور۔ آج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سے جہاں حصول علم اور دیگر معاملات میں سہولت پیدا ہوئی ہے، وہاں کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ان مسائل سے کیسے عہدہ برا ہوا جائے؟ 20 نومبر بچوں کا عالمی دن ہے، تو اگر ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ مسائل جو ہے وہ دو چند ہو جاتے ہیں، اور ان کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ والدین ان مسائل سے کیسے نمٹیں، حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، اور مستقبل میں جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہمیں چیلنجز سامنے ہمارے آ رہے ہیں، اس سے ہم کیسے عہدہ برا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو نئی نسل ہے اس کی بہتر تربیت ہوگی، تبھی ہم اپنے خاندان کو ہم بہتر دیکھ سکتے ہیں، اپنے ملک کو بہتر دے سکتے ہیں، اور یہ دنیا تبھی اچھی ہو سکتی ہے جب ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں۔ تو آج سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا جو چیلنج ہمیں درپیش ہے، اس معاملے کو ہم نے موضوع گفتگو بنایا ہے، اور اس مناسبت سے ایک اہم شخصیت ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں، محمد فاروق صاحب، ڈائریکٹر ویب انالائسس ڈویژن، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اور اس کے علاوہ سربراہ ہیں چائلڈ آن لائن پروٹیکشن کمیٹی کے۔ بہت شکریہ محمد فاروق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، خاص طور پر اس بچوں کے عالمی دن کے موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ فاروق صاحب، یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی، سوشل میڈیا کی، تو یہ بہت سہولت ہے رابطے کے حوالے سے، حصول علم کے حوالے سے، اور بہت سارے شعبوں میں، لیکن جو چیلنجز درپیش ہیں آج، ہمارے بچوں کے پاس اسمارٹ فون موجود ہیں، لیپ ٹاپ موجود ہیں، اور ان گیجٹس کے حوالے سے بہت سارے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں۔ کیسے ہم ان کی تربیت کریں، کیسے ان تمام چیزوں کی نگرانی کریں، اور خاص طور پہ جو آپ کا ادارہ ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، وہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی، آپ نے بہت ہی بات احسن طریقے سے بتائی ہے کہ آج کل ہر چیز، ہر شعبہ انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے، اور اس کی افادیت سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں جہاں انٹرنیٹ کے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہے۔ جیسے عمومی طور پہ آج دنیا کے اندر ہر چیز کے دو پہلو ہیں، اس کے فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان ایسے اقدامات کرے کہ اس کا فائدہ لیتے ہوئے اس کے جو غلط اثرات ہیں، مضر اثرات ہیں، اس سے بچا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ یا ایسا کانٹینٹ ہے کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، خاص طور پر بچوں کے اعتبار سے، کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوڑا کاغذ ہوتا ہے۔ اب بچے جو چیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہی چیز ان کی اندر تربیت پاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بچوں کی رہنمائی اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ کون سا ایسا کانٹینٹ ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اور جب انٹرنیٹ پہ آپ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے ہر قسم کے لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ بچے جب گیم کھیلتے ہیں، ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، تو اب ایسے گیم آ گئے ہیں کہ جب آپ بچے اکیلے گیم نہیں کھیل سکتے، اس کے اندر سارے گروپس مل کے کھیلتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی آپ کو ریکویسٹ دے سکتا ہے، کسی بھی ملک میں بیٹھا ہے، کہیں بیٹھا ہے، کوئی رنگ نسل کا ہے، کسی بھی ذہن رکھنے والا ہے۔ تو اس میں اندر زیادہ اہتمام یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو غلط ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ بچوں کو آہستہ آہستہ ان کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق استوار کر لیتے ہیں، پھر جو بعد میں جا کے آہستہ آہستہ ان بچوں کو غلط کام کے لیے اکساتے ہیں اور اس سے اپنے غلط مقاصد لیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بچوں کی بھی آگاہی کریں، اسی طرح سے والدین جو بچوں کو یہ ٹیکنالوجی لے کر دیتے ہیں، ان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ والدین خود پہلے سے اس کے بارے میں مکمل آگاہ ہوں کہ جو ہم انٹرنیٹ بچوں کو دے رہے ہیں یا ڈیوائسز دے رہے ہیں، اس کے نقصانات کون کون سے ہیں، اور اس سے ہم کس طرح سے نبر آزما ہو سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے بچوں کو ان کے غلط اثرات سے بچا سکتے ہیں۔ تو والدین کی الگ رہنمائی کی ضرورت ہے اور بچوں کی الگ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اچھا فاروق صاحب، اب ظاہر ہے کہ جہاں انٹرنیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اپنے بچوں کو ظاہر ہے کہ اب تعلیم کے لیے بھی ہم نہیں روک سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے لیے بھی جو تعلیم ہے آن لائن ہو گئی ہے، اسائنمنٹس آن لائن آ رہی ہیں، اور تفریح بھی اب آن لائن ہے۔
تو یہ تمام چیزوں کے لیے انہیں اب لیپ ٹاپ دینا ضروری ہے، موبائل اب آپ جو ہے اپنے بچوں کو ہم دے دیتے ہیں، موبائل تفریح کے لیے بھی دے دیتے ہیں، تعلیم کے لیے بھی دے دیتے ہیں، تو کیوں کر ممکن ہے کہ جو اس کے منفی اثرات ہیں اس سے روکنے کے لیے والدین کی کیا ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ؟ اور بعض والدین کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اور اگر پڑھے لکھے بھی ہوں تو ظاہر ہے کہ مرد حضرات اپنے کام پہ ہوتے ہیں، خواتین جو ہے اپنے گھریلو امور سر انجام دے رہی ہوتی ہیں. اس ساری صورتحال میں اب کیسے ہم بچوں کو ہر وقت ان کا ہم دیکھتے رہیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا انہیں دیکھنا چاہیے، کیسے اب ممکن؟ اس میں 2-3 جو پوائنٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا بچوں کو موبائل دینا ضروری ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا اس کا کوئی نیب البدل ہے. دیکھیں، موبائل تو آپ کا ایک کمیونیکیشن کے لیے بیسٹ ٹول ہے، بڑے استعمال کریں صحیح ہے، لیکن موبائل آپ کو ایک فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی موو کر کے اس کو بیٹھ کے دے سکتے ہیں. تو بچوں کے اعتبار سے خطرناک ہوتا ہے. اس کے لیے بہتر سلوشن تو یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر لیں جو ایک ڈیسک ٹاپ پی سی ہوتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں سے آپ آتے جاتے اپنے بچے کی جو آن لائن ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر کمپیوٹر پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ اس پہ نگرانی آپ کی ہو سکے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کو بھی یہ اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ یہ بچے ہیں، ان کو والدین کا تعلق چاہیے، والدین کا وقت چاہیے. آج کل تکلیف دہ بات یہ ہے کہ والدین اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنی اولاد، اپنے معصوم بچوں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. اب بچے اگر ظاہری بات ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو کھیل کود کی بھی ضرورت ہے، اس کو تفریح کی بھی ضرورت ہے. اب وہ بچے اگر والدین سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن والدین اپنی مصروفیت کی وجہ سے، چاہے والدہ ہو یا والد ہو، وہ بچوں کو اپنے سے جان چھڑانے کے لیے ان کو موبائل دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اس کے اوپر گیم کھیلو یا کارٹون دیکھ لو یا یہ کر لو. اب آپ نے موبائل تو آپ نے ان کو دے دیا، لیکن اس کے اوپر چیک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہے، لیکن اس کے اندر آن لائن پوری دنیا ہے جس میں ہر قسم کا مواد ہے، ہر قسم کے لوگ، اجنبی لوگ اس پہ کنیکٹڈ ہیں. بچے سے وہ رابطہ کر کے ان بچے کو آپ سے دور کر دیں گے، اپنے سے قریب کر لیں گے. اور اسی طرح سے ایسا مواد جو بچے کی اخلاقی تربیت کے لیے نقصان دہ ہے وہ بچے کے لیے اوپن ہو جاتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے وقت فارغ کریں، ان کے لیے جسمانی فزیکل ایکٹیویٹیز کا ارینجمنٹ کریں تاکہ بچہ اسکرین کا ایڈکشن نہ ہو سکے. اور حد سے زیادہ کمپیوٹر کو بھی دیکھنا، چاہے وہ موبائل ہو یا کمپیوٹر ہو، ہر وقت اس پر بیٹھنا بچے کی اپنی جسمانی جو ہے نا اس کے لیے بھی نشوونما کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کی ذہنی آبیاری کے لیے نقصان دہ ہے. اور پھر طرح طرح کے مسائل اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس ہر ایک چیز کا ایک لمٹ ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا. اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کے مفید فائدے بھی ہیں، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. فاروق صاحب، جو خطرات آپ نے ابھی جن کی نشاندہی کی، تو اس حوالے سے کیا کوئی سافٹ ویئر بھی موجود ہیں آن لائن جنہیں انسٹال کر کے یا ایپس کو انسٹال کر کے ہم اپنے بچوں کے لیے جو ایسا مواد ہے جو منفی مواد ہے جس کا نقصان ہے اسے کچھ ریسٹرکٹڈ کر سکیں؟ ہاں جی، پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور ایسی کمپنیز ہیں کہ ایسے سافٹ ویئر بنا رہی ہیں جس کے ذریعے رہ کے آپ بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر نظر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو کسی حد تک کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے پیرنٹ کنٹرول سافٹ ویئر. یہ کئی ایسی کمپنیز ہیں جو جیسے اینٹی وائرس بناتی ہیں، اور اس کے پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ ایسے سافٹ ویئر بناتی ہیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی سوشل میڈیا کمپنیز ہیں جیسے فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یہ ساری سوشل میڈیا کمپنیز ایسے بلٹ ان فیچر انٹروڈیوس کرا رہی ہیں جس کو استعمال کر کے آپ بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کو اس کو ریسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں. اور پی ٹی اے نے لوگوں کی، اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، پی ٹی اے نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایسے پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی لسٹ جو ہے وہ کمپائل کر کے رکھ دی ہے جس سے ان کو رہنمائی ملے کہ کون کون سے سافٹ ویئر ہیں، ان کے کون سے فیچر ہیں. اب اس میں دونوں قسم کے ورژنس ہوتے ہیں، فری ورژن بھی ہیں اور پیڈ ورژن بھی ہیں. جو فری ورژنس ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ لمیٹڈ فیچرز ہوتے ہیں، لیکن
لیکن اسٹینڈرڈ فیچر ہوتے ہیں جس کو استعمال کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پلس جو پیڈ ورژن ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ ایڈیشنل فیچرز بھی ہوتے ہیں. تو دونوں قسم کے ہیں. اسی طرح سے ہم نے اس کے اوپر اپنی ویب سائٹس کے اوپر جو سوشل میڈیا کمپنیز کی ایسے ٹولز ہیں ان کی بھی لسٹ اویزا کر دی ہے. تو اس سے لوگ جا کے اس سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں اور اس کو انسٹال کر کے بچوں کی کسی حد تک جو آن لائن جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ریسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور فاروق صاحب، عام طور پہ ہمارے بچے ظاہر ہے کہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، انہیں ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے کن سے بات کرنی ہے. اگر کوئی اجنبی آدمی آپ سے بات کرے، آپ کو کھانے کو کچھ دے تو آپ نے وہ نہیں لینا، یعنی ہم ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اس معاملے میں بھی کیا تربیت بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے ہر چیز ظاہر انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کیا چیز آپ نے دیکھنی ہے، کیا نہیں دیکھنی؟ اور ظاہر ہے کہ بہت سارے والدین جو آپ نے ایپس کا جن کا تذکرہ کیا ہے اور سافٹ ویئر کا تذکرہ کیا ہے، تو ہر جو والد ہے، کیونکہ ظاہر کہ لٹریسی ریٹ ہمارے یہاں کم ہے اور یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اور ٹیکنالوجی میں بچے ہم سے آگے ہیں، تو یہ کیسے انسٹال کی جا سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے کیا آپ کا ادارہ بھی کبھی کوئی والدین کی تربیت کا اہتمام کرے، یا ایک کوئی اشتہاری مہم ہے یا آگاہی مہم ہے، کوئی اس طرح سے کوئی فیچر میں کوئی چیز آپ کی؟ ہاں جی بالکل. اس وقت پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. بڑے بڑے ادارے یونیسیف، GSM میں، ITU اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم نے بھی ایسے اداروں کے ساتھ رابطہ کیا ہے. ہم نے یونیسیف کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے. اسی طرح سے ہم نے ایک ٹک ٹاک جو آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا ہے. اب جو ہم نے جو ٹک ٹاک کے ساتھ MOU سائن کیا ہے اس کے اندر وہ فرسٹ فیز میں 100 اسکولز میں جا کے جو گورنمنٹ اسکولز ہوں گے ان میں جا کر بچوں کی تربیت کریں گے. اس سلسلے میں PTA نے اور ٹک ٹاک نے مل کر وہ بکلیٹس بنائی ہیں، ٹول کٹس بنائی ہیں. بچوں کی رہنمائی کے لیے الگ بکس ہیں، والدین کی رہنمائی کے لیے الگ بکس ہیں. وہ جا کے بچوں کے جو ہے اسکولوں میں پڑھائی جائیں گی. اور پھر یہ بھی ہے کہ PTA کے لوگ جا کے وہ جو ایکٹیویٹیز ہوگی اس کو مانیٹر بھی کریں گے، اس کی پروگریس رپورٹ بھی ہوگی. پھر جب یہ 100 اسکول پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ فیز لانچ کریں گے. اسی طرح سے ہم نے جو یونیسیف کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے چائلڈ آن لائن پروٹیکشن کے اوپر. اس کے اندر ہم جو ہے یہ اس میں بھی ہم اس طرح مختلف کی بکس بنا رہے ہیں. ابھی ایک بک ڈیزائن کر رہے ہیں جو فائنل سٹیجز ہے، جو والدین کی رہنمائی کے اعتبار سے ہے کہ والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ پہ کون سے خطرات ہیں اور ان خطرات سے بچنے کے کون سے طریقے ہیں. ان طریقوں کو استعمال کر کے اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کے مضر اثرات سے، ان کے نقصانات سے بچایا جا سکے. اسی طرح سے صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے علماء کرام جو ہمارے علماء کرام ہیں، خاص طور پر ایسے علماء کرام جن کی ایک بہت بڑی فالوئنگ فینس ہیں، جو ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کی بات کو لیتے ہیں، معاشرے میں ان کی عزت ہے. ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. اس میں اسلامک نظریاتی کونسل کے سربراہ قبلہ یاز صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، اسی طرح سے اور بڑے بڑے عدنان کاکا خیل صاحب، ان سب حضرات کو ہم نے دعوت دی. یہ لوگ PTA تشریف لائے. کچھ لوگ اپنی مصروفیت کی وجہ سے آن لائن کنیکٹ تھے، جس میں مولانا طارق مسعود صاحب. ایسے لوگ انہوں نے ہمارے اس اقدام کو بہت سراہا اور اپنی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. اور ایون کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی طبیعت ناساز تھی، اس کے باوجود وہ چل کر آئے اور انہوں نے کہا کہ اس موضوع کے اوپر خاص طور پہ کہ بچوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، مل کر کام کرنا انتہائی ضروری ہے. اور میں طبیعت کے ناساز ہونے کے باوجود میں خود چل کر آیا ہوں اور کہنے لگے 70 سال ہو گئے میری زندگی کے، میں نے ایسی یعنی گورنمنٹ لیول پر کہ ہم بچوں کے لیے مل کر علماء کرام اور PTA مل کر کوئی ایسی کمپین چلائے جس سے والدین کو آگاہی ہو اور بچوں کو الگ آگاہی ہو دین کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ ان کی اخلاقی تربیت بھی ہو. تو اسی طرح سے ہم PCB پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے. ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ جو آپ کے انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں، یہ ایک بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے اور بچے ان کی بات کو سنتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں اور اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پر ہمارا کوئی کرکٹر ہے، بابر اعظم ہے، جس طرح کی وہ ڈریسنگ کرے گا، نوجوان ویسے ڈریسنگ کرتے ہیں. اب ہم نے ان کے ذریعے ان کو اپروچ کیا کہ آپ ان کو بچوں کو
یہ جو انٹرنیٹ کے خطرات ہیں خاص طور پر بچوں کو آگاہ کریں کہ یہ کون کون سے خطرات ہیں، آپ نے ان سے کس طرح سے محفوظ رہنا ہے، کس طرح سے بچنا ہے۔ انٹرنیٹ پہ اگر اجنبی کوئی آپ کو لنک بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ سبسکرائب کریں یا مجھے آپ فالو کریں، تو آپ اس کو اجازت نہ دیں۔ اسی طرح سے آپ نے اپنی پرائیویسی سیٹنگ کو کیسے آپ نے مینٹین کرنا ہے کہ جس سے کوئی اجنبی آپ کے گروپ میں نہ شامل ہو جائے اور آپ کی جو ہے ڈیٹا ہے اس کو ہیک نہ کر لے۔ اسی طرح والدین کے اعتبار سے کہ آپ نے اپنی بچوں کی تصویر کو دوسروں سے شیئر کرنے میں محتاط ہونا ہے، کیونکہ یہ جو تصاویر ہیں آپ کے لیے میموری ہے، آپ کے لیے یادگار چیزیں ہیں، لیکن جو دوسرے انٹرنیٹ پہ جو غلط ذہن کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک ڈیٹا ہے، وہ اس کو مینوپولیٹ کر کے اس کو ایڈٹ کر کے اپنے غلط عزائم کو حاصل کرتے ہیں، جس سے بچی کی زندگی آگے تباہ ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں اور مختلف بچوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس کے اوپر کافی زیادہ اینگل سے کام کر رہے ہیں۔ یعنی فاروق صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جتنے ہم خدشات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں یا خطرات ہیں، معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں بتائیے کہ بہت سارا غیر قانونی جو مواد ہے وہ ہم انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، تو کیا اسے کوئی رپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا طریقہ کار اس کا ہے؟ ہاں جی بالکل، پی ٹی اے نے ایک اس سلسلے میں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے، بلکہ ہم نے 2 مختلف قسم کے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم بنائے ہیں۔ ایک ای پورٹل بنایا ہے جس میں ہم نے تمام جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں اور منسٹریز ہیں ان سب کو اس کا ہم نے ایکسس دیا۔ اس وقت 46 کے قریب ہمارے مختلف جو حکومتی ادارے ہیں جس میں کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں، ان کو ہم نے اس کا ایکسس دیا ہے، اور وہ کسی بھی وقت اپنے مینڈیٹ میں رہتے ہوئے ایسے مواد کو تلاش کرنے کے بعد پی ٹی اے کو رپورٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا غیر قانونی مواد ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہٹانا ضروری ہے، تو وہ ہم اس کو ہمارے پاس سسٹم لگا ہوا ہے، ہم اس کو اپنے پاس بلاک بھی کرتے ہیں۔ اگر تو وہ ایک یو آر ایل لیول کا ہے، پیج ہے جو ہمارے سسٹم کی کیپیبلٹی میں نہیں آتا، تو پھر ہم اس سوشل میڈیا کمپنی سے رابطہ کر کے اس کو ہٹاتے ہیں۔ اب یہ جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جو پبلک کے لیے ہم نے بنایا ہے، اس کے اندر ہم نے خاص طور پر چائلڈ ایبیوز کی ایک کیٹیگری اس کے اندر رکھی ہے کہ ایسا مواد جو بچوں کے اعتبار سے ہو، یا پورن تصویریں ہوں، غلط تصویریں ہوں، یا غیر اخلاقی تصویریں ہوں، تو ایسا تمام مواد جو پاکستان کے قانون کے مطابق غیر قانونی ہے اور اس کو ہٹایا جانا ضروری ہے، آپ اپنے کمپیوٹر سے کسی بھی وقت جو ہے ہمیں رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پی ٹی اے نے ایک کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کا جو ہمارا سی ایم ایس ہے اس کا ہم نے موبائل ورژن بھی بنایا ہے، جو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے پاس موبائل میں انسٹال کریں اور وہیں سے آپ جو ہے ہمیں کمپلینٹ کر دیں۔ جب آپ کوئی بھی سٹیزن، پاکستانی سٹیزن ہمیں کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کو ہم ایک کمپلینٹ آئی ڈی پرووائڈ کر دیتے ہیں، آٹو جنریٹ ہو جاتی ہے۔ اس سے وہ اپنی جو کمپلینٹ اس نے کی ہے اس کو وہ مانیٹر بھی کرتا رہتا ہے کہ میری کمپلینٹ اس وقت کس لیول پہ ہے، پروسیس میں ہے، اور اگر فردر ہمیں اس سے چیز انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، یا اگر اس نے رپورٹ کرنے میں کہیں غلطی کی ہے۔ مثال کے طور پر میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، میں آپ کو مثال کے طور پر کوئی ویڈیو ہے انہوں نے رپورٹ کر دی ہے، اب ویڈیو تو ہوتی ہے 10 منٹ کی یا 15 منٹ کی، تو لیکن اس کے اندر جو غیر قانونی مواد ہے یا غیر قانونی الفاظ ہیں جو ہمارے قانون کے خلاف ہیں یا ملک کے خلاف ہیں یا کسی نوجوان یا بچے کے اخلاقیات کے خلاف ہیں، تو وہ اس میں ٹائم اسٹیمپ کا ہم نے آپشن رکھا ہے کہ وہ اس میں اندر ایگزیکٹ اس ٹائم سے لے کے، مثال کے طور پر 5 منٹ 10 سیکنڈ سے لے کے 5 منٹ 30 سیکنڈ کے درمیان وہ ایسا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم پوری ویڈیو کو دیکھیں، ہم اسی ٹائم اسٹیمپ کے دوران اس کو اینالائز کر کے اس کو ہم پروسیس کرتے ہیں۔ تو صرف ہم نے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم نہیں بنایا، بلکہ ہم نے اس کے متعلق پوری آگاہی کے لیے، رہنمائی کے لیے وہاں گائیڈ لائنز بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر کمپلینٹ صحیح طریقے سے کی جائے اور تاکہ وہ ریجیکٹ نہ ہو۔ کسی سینٹر میں تحریری درخواست بھی دی جا سکتی ہے؟ جی، ہم ہر قسم کی کمپلینٹ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاکستان کے اندر ہر طبقہ جو ہے وہ کمپیوٹر اس کے پاس ایکسس نہیں ہوتا ہے، گاؤں میں دیہاتوں میں رہنے والے، تو
ہمیں ای میل بھی کی جا سکتی ہے، ہمیں ای میل پہ بھی بھیجتے ہیں، ہم اس کو بھی انٹرٹین کر لیتے ہیں. اگر کوئی خط کی شکل میں بھیجتا ہے ہم اس کو وہ اس کمپلینٹ کو بھی انٹرٹین کر لیتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ فاسٹ اور ایفیشینٹ جو پروسیجر ہے کمپلینٹ کرنے کا وہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، کیونکہ اس میں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. صرف ہمارے سسٹم میں پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے اس میں آئیکن موجود ہے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کا، اس میں جا کر آپ اپنی کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں. اچھا، آپ نے جس طرح کہا کہ سوشل میڈیا پہ جو چیز بھی شیئر کی جاتی ہے وہ بڑی یہ حساس معاملہ ہے اور بڑی احتیاط برتنی چاہیے، تو آپ یہ بتائیے کہ ہم اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کبھی سوشل میڈیا پہ ہم ڈالتے ہیں، ظاہر ہے کہ دنیا سے کٹ کے نہیں رہا جا سکتا، ان میں کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کون سا ایسا مواد ہے جو ہمیں کہیں ظاہر ہے کہ ہم وہ کریٹ اگر نہ بھی کریں تو ہمیں وہ شیئر نہیں کرنا چاہیے یا احتیاط برتنی چاہیے؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے اور اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں جو ایسی ہوتی ہے کہ تھرلنگ جو ہوتی ہے تو یا بہت ہی ایکسائٹمنٹ والی ہوتی ہے، ہم اس کو دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، فوراً شیئر کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ پر جو بھی آپ کسی چیز کو شیئر کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ آن ریکارڈ ہو جاتی ہے، جو کسی بھی وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو ٹریس کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی ایسا کانٹینٹ جو ملک کے خلاف ہے، ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، اور لیکن آپ نے باوجود تھرل کے یا آپ نے اس کو شیئر کر دیا، تو وہ اگر کوئی قانونی ادارے اس کو دیکھیں گے تو وہ اس کے ذریعے آپ تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے احتیاط کی جائے کہ کسی بھی ایسے کنٹینٹ تو اول شیئر ہی نہ کیے جائیں بلکہ پی ٹی اے کو رپورٹ کیے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کنٹینٹ ہے اس کو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ویریفائی کریں کہ یہ کنٹینٹ کا سورس کیا ہے، کہاں سے کنٹینٹ آیا ہے، کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. ہر انفارمیشن صحیح نہیں ہو سکتی، اس کی ویریفیکیشن بہت ضروری ہے. پہلے آپ ایک ذمہ داری شہری ہونے کا ثبوت دیجئے اور کوئی بھی کنٹینٹ آئے پہلے اس کے متعلقہ ادارے سے اس کو ویریفائی کریں، پھر اس کے بعد دوسروں کو شیئر کریں. جی اچھا، یہ بھی فرمائے گا کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو جب رہنمائی اپنے بچوں کی ہم کریں تو ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو غیر ملکی مواد ہے یا نقصان دہ مواد ہے یہ نہ دیکھیں. ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم کیا دیکھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے کارٹون بچے ظاہر ہے کہ وہ دیکھتے ہیں شوق سے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے اٹریکٹ کرتی ہیں جو بچوں کے لیے فلمیں ہیں. ہمارے یہاں بچوں کے لیے ایسا مواد بہت کم ہے جو ان کی تربیت کے لیے موجود ہو یا انہیں ہم ریکمینڈ کر سکیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کا اور مواد بننا چاہیے، خاص طور پہ کارٹون اور بچوں کی فلمیں اور ڈرامے وغیرہ؟ ہاں جی، اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں جو بھی کوئی کارٹون یا ویڈیو بناتا ہے وہ اپنے معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے بناتا ہے. ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، ہماری اپنی اقدار ہیں، ہماری ایک اخلاقی سوچ ہے، اسلام نے ہمیں ایک رہنمائی دی ہے. تو ایسے ادارے جو پاکستان کے اندر ہیں اور وہ سافٹ ویئر کمپنیز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور ایسے چھوٹے چھوٹے کارٹون جس سے بچوں کی اخلاقی تربیت ہو، ان کی رہنمائی ہو، انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی کریکٹر بلڈنگ بہت ضروری ہے. تاکہ یہ ایک دیکھیں آج کل کے ہم بچوں کو ان چیزوں سے بالکل محروم نہیں کر سکتے، ان کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. ہاں، اللہ پاک نے یہ ایک نئی ٹیکنالوجی دی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی صحیح ڈائریکشن سمت تعین کر کے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں گا جیسے آپ کا ہائی وے ہے. اب ہائی وے بننے سے اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنے فائدے ہیں، لیکن اگر اسی کے اوپر کوئی ہائی وے کے اوپر ون ویلنگ شروع کر دے گا یا الٹی گاڑی چلانا شروع کر دے گا، جانے والے راستے پہ آنا شروع کر دے گا، تو کیا ہوگا؟ اپنی جان سے بھی جائے گا اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. اسی طرح سے جو قانون ہائی وے نے بنائے ہیں ان قانون کے اندر رہتے ہوئے جب وہ چلائے گا تو اپنی منزل پر وقت سے ہی پہلے پہنچ جائے گا، اس کا فائدہ. اسی طرح سے یہ انٹرنیٹ ایک ہائی وے ہے، اس پہ ہر قسم کی ٹریفک ہے. اگر ہم محتاط طریقے سے اس کو چلاتے رہیں گے، اس کے استعمال کو سیکھ جائیں گے کہ یہ اس کا استعمال کون سی چیز کو دیکھنی ہے، کون سی چیز کو نہیں دیکھنی، اور اس میں ایسے ادارے جو خاص طور پر آپ نے کہا ان کو آنا چاہیے، تاکہ دیکھنی تو ہے بچوں نے لیکن ان دیکھنے کے لیے ایسے کنٹینٹ کو بنایا جائے، ایسے کارٹون بنائے جائیں جس سے بچوں کی اخلاقی اور ذہنی تربیت بھی ہو. بہت ضروری ہے.
اور صاحب یہ فرمائے گا کہ آن لائن رسک یا آن لائن جو خطرات ہیں وہ کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس کے اعداد و شمار کیا ہیں، اور مستقبل میں یہ کتنے بڑھ سکتے ہیں؟ جی یہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے کرونا کے بعد ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر کنیکٹ ہو گئی، ہر شعبہ زندگی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، خاص طور پر تعلیمی ادارے انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہو گئے، تو اس کے اندر کنیکٹ ہونے کی وجہ سے مختلف اس کے اندر جو ہے خطرات بھی آ گئے ہیں. تو آپ کا کیا کوشچن تھا؟ جی میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ اعداد و شمار ہوں، اعداد و شمار. ہاں جی، کتنا بڑھ گیا اس میں اس کی اعداد و شمار کو اس طرح سے بتایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی اے نے اس وقت تقریباً 1.3 ملین ایسا کانٹینٹ جو پاکستان کے قوانین کے لحاظ سے انلافل ڈکلیئرڈ ہوا ہے، اس کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں. اب ان سب کو ہم نے تقریباً 1.3 ملین کانٹینٹ ہم نے رپورٹ کیا، اور اس وقت پاکستان دنیا کے ایسے ممالک جو ایکسس رپورٹنگ کرنے والے ہیں اس کے اندر پی ٹی اے بھی پاکستان بھی شامل ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری مانیٹرنگ بہت سخت ہے. لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں، ہم ان کمپلینٹس کو لیتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کمپنی سے ٹیک اپ کرتے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ تیزی سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. اور آنے والے دنوں میں چونکہ آن لائن کنیکٹیوٹی بڑھ چکی ہے، ایجوکیشن اس کے اوپر پوری ٹرانسمٹ ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے آنے والے دنوں میں اور مزید ترقی کی یعنی کہ آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسا کنٹینٹ اور بڑھے گا. تو اب اس کو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسے کنٹینٹ کو بلاک کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. ہم نے جتنا کنٹینٹ بلاک کرتے ہیں، انٹرنیٹ ایک ایسا سورس ہے کہ جہاں پر کسی بھی وقت کوئی بھی آدمی انٹرنیٹ کے اوپر اپنا کنٹینٹ ڈال سکتا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے. آپ کا پرانا اگر ہم دیکھیں ٹریڈیشنل میڈیا تھا، جیسے ٹی وی تھا، براڈ کاسٹ میڈیا تھا، اس کے اندر کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے کوئی کنٹینٹ نہیں ڈال سکتا تھا، کوئی پروگرام بنا کے اپلوڈ نہیں کر سکتا. وہ پروڈیوسر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میرا کنٹینٹ ہے، وہ اس کو ایک سینسر بورڈ کے ذریعے اس پروسیس سے گزارتے ہیں، پھر جب وہ اس کو پاس آن کر دیتے ہیں، اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپلوڈ ہوتا ہے. لیکن انٹرنیٹ پہ ایسا نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ ہر یوزر خود اپلوڈر ہے. کسی بھی وقت کوئی بھی کنٹینٹ بنا کے وہ اس وقت آن لائن کر دے گا، اور ود ان فیو سیکنڈ پوری دنیا کے لیے اویلیبل ہو جائے گا. اس لیے اس کو کنٹینٹ کو روکنا تو بہت مشکل ہے. ہاں، اس کو ڈیٹیکشن کے لیے کام ہو رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے، کافی کمپنیاں کام کر رہی ہیں. ایسے کنٹینٹس جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. فارغ صاحب، آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کا ادارہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور آپ جیسی شخصیات جو ہیں ملک میں جو انٹرنیٹ پہ منفی مواد ہے اسے روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں، تو اس کی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جو ہے کس سے آپ کا تعاون ہے، اور اس حوالے سے کوئی ستائش بھی سامنے آئی، کیا پرفارمنس رہی، اور عالمی سطح پر جو ہے ہم بھی ظاہر کی شراکت دار ہیں گلوبل ولیج کے، اور تو اس میں پاکستان کا کیا حصہ ہے؟ جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم عالمی جو ادارے ہیں جیسے یونیسیف ہے، جی ایس ایم اے ہے، اسی طرح سوشل میڈیا کی کمپنیز ہیں جیسے فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اسنیک ویڈیو ہے، ہم ان سب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر ہم ایسی مہم چلا رہے ہیں کہ جس سے بچوں کی آگاہی ہو، اویئرنیس ہو، اور وہ اس انٹرنیٹ کو صحیح طور پر استعمال کریں اور اس کے غلط پہلوؤں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو اس سلسلے میں ہمیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سیمینا آرگنائزیشن ہے، یہ آرگنائزیشن جو ہے 25 ممالک کے اوپر مشتمل ہے، اور اس 25 ممالک کے اندر ہونے والی ٹیلی کام ڈیولپمنٹس کو مانیٹر کرتی ہے مختلف کیٹیگریز کے اندر، اور اس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی جو بھی ممالک ہیں ان کو ایوارڈ دیتی ہے. تو اللہ پاک کا کرم ہوا کہ ہم نے جو پچھلے 1 سال کے اندر محنت کی ہے، خاص طور پر بچوں کے اعتبار سے، نوجوانوں کی آگاہی کے اعتبار سے، اس کو عالمی سطح پہ سراہا گیا. اور سیمینا نے ہم سے خود رابطہ کر کے کہا کہ ہم نے آپ کی جتنی بھی کارکردگی ہے اس کو دوسرے ممالک سے موازنہ کیا، تو پاکستان کو ہم نے بیسٹ پایا. اور اس سلسلے میں پھر ہمیں بلایا گیا، چیئرمین صاحب نے مجھے نامینیٹ کیا کیونکہ میں چائلڈ آن لائن پروٹیکشن کمیٹی کا ہیڈ ہوں، اور ہیڈ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ایفرٹس تھیں تو آپ جائیے
پھر میں پی ٹی اے کی بیہاف پر گیا اپنے چیئرمین صاحب کی بیہاف پر، پھر وہاں سے اس ایوارڈ کو وصول کیا۔ فارس صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ چائلڈ آن لائن پروٹیکشن کمیٹی جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی میں موجود ہے اور آپ اس کے سربراہ ہیں، ان کا بالخصوص کیا کردار ہے اور آپ کیا اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ آگے 5G کی ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے اور بہت سارے چیلنجز ہیں، تو یہ کمیٹی بچوں کے حوالے سے بالخصوص کیا تجویز دے رہی ہے، کیا اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اب تک کیا اقدامات ہوئے؟ جی، بچوں کے اعتبار سے یہ کمیٹی ہر پہلو سے جائزہ لیتی ہے، اور جہاں جہاں اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم اس پہلو سے اپنی ایفرٹس کرتے ہیں اور ایسے اداروں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ جو اس سلسلے میں ہمارے معاون ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم یونیسیف کا ایک ادارہ ہے جو چاہے بچوں کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا ہے۔ اسی طرح سے GSMA ہے، اس نے جب ہماری اس ایفرٹس کو دیکھا تو GSMA نے خود یعنی کہ ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس میں مل کر آگے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یونیسیف کے ساتھ مل کے ایک پروگرام لانچ کرنے والے ہیں جسے ٹرین دا ٹرینر پروگرام کہا جائے گا۔ اس ٹرین دا ٹرینر پروگرام میں کیا ہوگا کہ یہ پہلے ٹرینرز کو ٹرین کیا جائے گا کہ آن لائن خطرات کون سے ہیں اور اس سے نبر آزما ہونے کے طریقے انٹرنیشنل لیول پہ کون سے ہیں۔ جب وہ ٹرینرز کو ٹرین کر دیا جائے گا پھر وہ آگے ان سے کہا جائے گا کہ آپ جا کر اور ٹرینرز کو ٹرین کریں۔ اس طرح سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ اکراس دا کنٹری زیادہ سے زیادہ لیول پہ جا کے یہ جو ہے یعنی کہ یہ ٹریننگ ہو۔ جی، اور یہ فرمائیے گا کہ PTA میں رپورٹنگ میکنزم کی بات ہو رہی تھی، تو رپورٹنگ میکنزم کیا ہے؟ اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ منفی جہاں پر مواد ہے تو اسے روکنے کے لیے جس طرح آپ نے کچھ چیزیں بتائی، لیکن رپورٹنگ میکنزم اس کا جو ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ رپورٹنگ میکنزم بہت آسان ہے، کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہم نے بنایا ہے۔ PTA کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے کوئی بھی آدمی اس کو کمپلینٹ کر سکتا ہے اور وہ کمپلینٹ انسٹنٹلی ہمارے سسٹم میں آ جاتی ہے، ہم اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کو ایک ٹریکنگ نمبر دیتے ہیں۔ کمپلیننٹ جو ہوتا ہے وہ ٹریکنگ نمبر کے ذریعے اپنی کمپلینٹ کو ٹریک بھی کر سکتا ہے اور اس میں ہم ان کو رسپانس بیک بھی دیتے ہیں۔ جب اس کی کمپلینٹ ریزالو ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہم پراپر فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ آپ کی کمپلینٹ ریزالو ہو گئی ہے۔ آپ PTA کی ایک ذمہ دار شخصیت ہے، یہ بتائیے گا کہ بچوں میں جو منفی سرگرمیاں ہیں یا غیر قانونی مواد تک رسائی ہے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجوہات والدین کی آگاہی کا نہ ہونا ہے۔ والدین جو ہے اس سلسلے میں بالکل یعنی کہ اس معاملے کی حساسیت کو نہیں جانتے کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کے فائدے ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھیک فائدے تو ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اب والدین اس طریقے سے اپنے بچوں کے لیے وہ اسباب کو اختیار نہیں کرتے، ان احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کرتے جن کو استعمال کرتے ہوئے وہ بچوں کو ان خطرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی جو وجہ ہے وہ والدین کی آگاہی نہ ہونا ہے۔ اس لیے والدین ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں اس ایفرٹس کے اندر ہماری کوشش یہی ہے کہ والدین کی بھی رہنمائی کی جائے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے ان انٹرنیٹ کے جو غلط استعمال ہے اس سے کیسے روک سکتے ہیں اور ان کی نگرانی کیسے کر سکتے ہیں، اس میں کون کون سے ٹیکنالوجیکل ٹولز اویلیبل ہیں جن کو استعمال کر کے وہ اپنے بچوں کی آن لائن ایکٹیویٹیز کو محدود کر سکتے ہیں۔ فاروق صاحب، 20 نومبر بچوں کا عالمی دن ہے، اس اہم دن کی مناسبت سے آپ PTA کی ایک ذمہ دار شخصیت ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، آگے انہوں نے ہی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے ہماری، تو یہ جو معاملہ ہے بچوں کو آن لائن انٹرنیٹ کے مضر اثرات سے، ان کے خطرات سے بچانے کا یہ بہت اہم ہے۔ یہ ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے یا ایک ادارے کا کام نہیں ہے، یہ ہر فرد کا کام ہے، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ اساتذہ کرام ہیں، چاہے وہ پالیسی میکر ہیں۔ جب سب مل کر یکسو ہو کر اور اس کام میں لگیں گے اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے، خاص طور پر بچوں کے والدین کو اس بارے میں آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ جو اساتذہ کرام ہیں جو اسکولوں میں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو آگاہی دینا ضروری ہے۔ اس آگاہی مہم میں PTA کا ساتھ دیجیے اور ہمارے ساتھ مل کر اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیے۔
جی فاروق صاحب، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. وقت ہمارے پاس محدود ہے، آپ کی پھر بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے اپنے پروگرام میں. سامعین و ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھ رہے تھے ریڈیو پوڈ کاسٹ سے یہ ایک انٹرویو. ریڈیو پوڈ کاسٹ سے مزید انٹرویوز کے ساتھ بھی ہم حاضر ہوں گے. اپنے میزبان جاوید نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.